الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں ہم اور آپ سب درس قرآن میں شریک ہیں، اور اللہ کی توفیق سے آج ہماری اور آپ کی 9 تراویح مکمل ہو گئی اور 8 روزے اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئے. کلام اللہ شریف کی تلاوت کے جو پارے ہیں الحمدللہ 16 سپاروں کی تلاوت مکمل. سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، آپ لوگ زور سے لو، ورنہ پھر 2 بار پڑھیں گے. اگر سبحان اللہ جب بولو گے زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے ثواب نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا. کل ہماری آپ کی گفتگو چل رہی تھی منافقین کے تعلق سے، اور میں نے بتایا تھا یہ بڑی چکنی چکنی باتیں کر کے لوگوں کے قریب آتے ہیں، اور جب لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا جو ان کا پوائزن ہوتا ہے زہر اسے دھیرے دھیرے دینا شروع کرتے. کسی بھی آدمی کو زہر ایک مرتبہ میں اگر دے دیا جائے تو مر نہیں جائے گا، اور دھیرے دھیرے اگر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا نشہ اس کو چڑھنے لگتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے. ایسے ہی ہے یہ لوگ تھے. تو میں نے کل کہا تھا کہ جب یہ لوگ مسجد نبوی جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، یہاں بات ختم کر دی تھی کہ پانی جب سر سے اونچا ہو گیا تو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک سیما ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. آدمی ایک لمٹ تک برداشت کرتا ہے، اور جب آدمی حد کروس کرنے لگتا ہے تو میں نے کہا اب کام بن نہیں پائے گا، اب زیادہ ہو گیا ہے. بھائی کھانا بھی اگر آدمی کو کھانا ہے تو ایک لمٹ ہے نا، اب اس سے زیادہ ہوگی تو اندر سے پیٹ ہی پھر منع کر دیتا ہے. اب گنجائش نہیں ہے، جہاں تک بھی گنجائش ہوتی ہے آدمی کوشش کرتا ہے کہ کوئی جگہ کا حصہ خالی نہ رہ جائے. تو یہ کوشش لوگوں کی ہوتی ہے، خاص کر کے جب بریانی وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ کوئی جگہ خالی چھوڑنا چاہتا نہیں ہے، تاکہ جو ہے جب جتنی بھی جگہ ملی ہے اسپیس وہ پورا کور ہو جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس سے برداشت نہیں ہوتا. ایسے ہی حال ان کا منافقوں کا ہوا کہ بہت کام ہوتے رہے، بہت کام ہوتے رہے، برداشت ہوتا رہا. جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اب دین آپ کا مکمل ہو گیا، اور اسلام کی شاہراہیں بہت دور تک پھیل چکی ہیں، اور الحمدللہ بہت لوگ مسلمان ہو گئے. میرے محبوب اب آپ کلیئر کر دیں کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون. بھائی انہیں جتنے منافق تھے انہیں سب لوگ مسلمان ہی تو کہتے تھے. مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کبھی کبھی جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، وہ حضور کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے، حضور کی تقریر بھی سنتے، سب کام کرتے تھے. یعنی جو کام مسلمانوں کے تھے وہ سب کرتے. لیکن عقیدہ کیا تھا کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں فریب میں ڈالیں. وہ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت کام کی بات. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں نے بہت مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا، بہت لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا. وہ یہ تھا کہ مدینہ شریف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضور کے پہنچنے سے پہلے یہودیوں کا قبضہ تھا مدینہ میں، اور پھر اس کے بعد چونکہ مدینہ پر جب اسلام کا غلبہ ہوا، لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ یہودیوں سے ریاست چھن گئی اور اسلام کے کنٹرول میں آ گیا. تو
انہیں اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ ہماری زمین چھٹ گئی، چونکہ یہ یہودی قوم اتنی خطرناک قوم ہے اور اتنی اسلام دشمن قوم ہے کہ اس سے زیادہ کائنات میں کوئی اسلام کا دشمن نہیں، یہودی اس نے۔ تو جب ریاست مدینہ چکی، بعد میں پھر یہ جو کچھ منافق یہودی رہ گئے تھے کچھ تو مدینہ میں تھے، اور پھر اس کے بعد میں جا کر کے انہوں نے خیبر انہوں نے اپنا کیپٹل بنا لیا، جو خیبر فتح فرماتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، تو انہوں نے سوچا یہ، چونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسلام دشمن بھی ہیں لیکن یہ ساتھ ساتھ سب سے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بزنس مائنڈ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو جب اسلام کی ریاست بڑھی اور مسلمان بڑھے تو انہوں نے سوچا کہ اب اگر ہم اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کریں کہ ہم کافر ہی ہیں، یہودی ہیں، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ بزنس اور تجارت میں تھوڑا پرابلم ہوگا، تو کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ اس کے ساتھ بھی مل جائیں اور ان کے ساتھ بزنس بھی کام ہونے لگے، اور بزنس میں جو منافع، چونکہ مسلمان آبادی تھی تو سامان خریدنے والے مسلمان ہی زیادہ تھے اور بزنس میں دکاندار جو تھے وہ یہودی زیادہ تھے۔ تو انہوں نے اسلام کا لباس اوڑھ لیا اور بظاہر انہوں نے کلمے کا اعلان کر دیا، اس نے کہا ہم ایمان اللہ پر بھی لائے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان، ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن اندر سے انہیں تکلیف تھی کہ ان کے آنے سے ہماری ریاست مدینہ ختم ہو گئی۔ وہ یسرب اس زمانے میں تھا، مدینہ تو پھر بعد میں آنا، حضور کے قدموں سے مدینہ تھا۔ تو انہیں یہ تکلیف کی وجہ سے انہوں نے یہ لبادہ اوڑھا، اور لبادہ اوڑھنے کے بعد مسلمانوں میں شریک ہوئے، ان کی جماعتوں میں جاتے اور ان سے دل کی، ان کے راز کی باتیں پوچھتے، سارا کچھ کرتے۔ میں نے کل آیت کریمہ پڑھی تھی اور فرماتا کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، انہیں اپنے راز کی باتیں مت بتایا، اس لیے کہ جب ان کی باری آئے گی اور انہیں پتہ چلے گا تو یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہاری برائی نہ کریں۔ تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو تھے مسجد نبوی میں بھی جانے لگے، اسلام کا اعلان، ظاہر بات ہے جب اسلام کا اعلان کر دیا تو مسجد کے دروازے کھل گئے، سارے کام، لیکن یہ وہاں باتیں سنتے تھے اور پھر باتیں سن کر کے چغلیاں کرتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے آقا علیہ السلام کی کوئی بات ایسی ہوتی جو پتہ چل جاتی تو جنگ کے معاملات میں تو یہ خفیہ جو ہے طور سے آدمی کو بھیج کر کے اس کے بارے میں باخبر کروا دیتے، بہت کام انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ان کی نمازیں، روزے اور ان کا لباس و سب، بلکہ اتنے صوفی بن کے آتے تھے کہ صحابہ بھی کہتے تھے وہ یہ تو بہت بڑا مسلمان بھی، ہم سے بھی زیادہ، ہم سے بھی اچھی تلاوت کرتا، ہم سے بھی زیادہ مطلب کہنے کا نمازیں پڑھتا اللہ کی بات میں، یہ تو اللہ کو بہت راضی کرتا ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا اور ارشاد فرمایا میرے محبوب اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب آپ کلیئر کر دیں۔ اس سے پہلے ایک کافر تھا گروپ، ایک مسلمان گروپ تھا، یہ تیسرا گروپ تھا ہی نہیں، سب مسلمان ہی سمجھتے تھے بھائی ایک طرف کافر ابو جہل و ابو لہب کفار مکہ ہیں، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو دو گروپ ہوئے نا، ایک مسلمانوں کا ایک کافروں کا، تیسرا کوئی گروپ نہیں تھا، ابھی تک نہیں تھا، ابھی تک۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اب آپ ان کو کلیئر کر دیں، اور یہ جو تیسرا گروپ آپ کے اندر ہے اسے نکال کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیں اور انہیں ٹائٹل دے کر بتا دیں کہ یہ منافق ہے۔ تو جمعے کا دن، میں نے کل بتایا تھا جمعے کا دن، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ علیہ السلام ممبر شریف پہ گئے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد خطبہ فرمایا۔ جب تقریر آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دوران خطبہ جب سارے مصلی مسجد میں جمع تھے، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، اس دوران خطبہ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں جو شخص منافق ہے وہ ہماری مسجد سے گیٹ آؤٹ ہو جائے۔ اب یہ لفظ پہلی بار آیا تھا، اس سے پہلے یہ ٹائٹل تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو سب مسلمان تھے، منافق کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا۔ پہلی بار آقا علیہ السلام اپنے منبر سے اپنی زبان فیض ترجمان سے فرما رہے ہیں
اور کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام فرمایا ہے، حضور نے فرمایا تم میں جو منافق ہے وہ ہماری مسجد سے اٹھے اور گلٹا اٹھو۔ اب بتاؤ، اب اس میں بہت تھوڑی دیر تک تو سب نے نا اپنی نظریں نیچی کر لی، انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اب دل ہی دل میں کہ اٹھوں یا نہ اٹھوں، اٹھوں نہ اٹھوں، یہ کشمکش تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا تم میں جو منافق ہے وہ ہماری مسجد سے گلتا اٹھو۔ پھر نہیں اٹھے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا تم میں جو منافق ہے وہ ہماری مسجد سے گرتا ہو، پھر نہیں اٹھے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو میں تمہارا نام لے لے کر کے مسجد سے اٹھا دوں گا۔ حضور نے بس اتنا فرمایا۔ اب جیسے ہی یہ جملہ حضور کی زبان سے نکلا، کونے میں سے ایک اٹھا، ادھر سے ایک اٹھا نکلنے لگا، ادھر سے ایک اٹھا نکلنے لگا۔ ارے بھائی ابھی تو نام بھی نہیں لیا ہے، پہلے بھاگا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، یہ نبی جو کہہ رہا ہے سچ فرما رہا ہے، اسے میرا ظاہر بھی پتا ہے، میرا باطن بھی پتا ہے، میرے دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا جو تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نکلو۔ اب اس میں کچھ تو نکل گئے خود ہی، اور کچھ نہیں نکلے تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اے فلاں ابن فلاں اٹھو، نکلو۔ وہ اٹھے، وہ یہ نہیں کہنا نہیں آپ مجھے کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ میں منافق ہوں، نہ ایک مرتبہ بھی ہوتے آبجیکشن نہیں کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میں مسجد میں آیا ہوں، وضو بنا کے آیا ہوں، جمعے کا دن ہے اور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کو کیسے پتا کہ میں منافق ہوں؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن فلاں اٹھو، نکلو۔ وہ اٹھا نکل گیا۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ اس کا نکلنا یہ بتا رہا ہے اور اس کا آبجیکشن نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ نبی جانتے ہیں اتنی بھری مسجد میں کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ کس کے دل میں ایمان ہے مصطفیٰ کو پتا ہے، کس کے دل میں نفاق ہے مصطفیٰ کو پتا ہے، کس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کو پتا ہے، کس کا دل عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے مصطفیٰ کو پتا ہے۔ وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نکلو۔ جانتے ہو کتنے لوگ نکالے؟ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اگر آج کوئی دیوبندی سلفی وہابی یہاں آ جائے اور یہاں سے اگر آپ میں سے کوئی متولی صاحب نکالنے لگے تو کتنا ہنگامہ ہوگا، صاحب آپ نے نکال دیا، ارے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مسلمان ہی تھا، ہو سکتا تھا، آپ کو کیا معلوم کہ کلمہ پڑھنے آئے وہ بھی، ہاں یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ اچھا یہ ساری باتیں جب اللہ کے اختیار میں، بے شک اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کسی کو انہیں برا مت کرو، یہ برائی ہے، اس کا نام برائی رکھا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جیسے مولوی رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے نا فتویٰ رشیدیہ میں، انہوں نے کہا کافر کو کافر مت کہو۔ کیوں؟ کیا معلوم مرنے سے پہلے ایمان لیا ہے۔ ہم نے کہا رے ملا جی اگر یہی فتویٰ ہے تو پھر مسلمان کو مسلمان بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے کافر ہو جائے۔ بھئی کوئی تو پتا ہے اس کا کوئی گارنٹی ہے؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی انسان کو انسان مت کہو۔ یہ کیا بات؟ بھئی مستقبل کسی نے دیکھا ہے؟ کل کی بات کسی بولے کافر کو یہ ملا جی کہہ رہا کافر کو کافر مت کہو، اور قرآن کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب آپ فرما دیجیے اے کافروں ان سے فرما دیجیے لا اعبد ما تعبدون، ہم جو ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم صرف خدا عبادت اللہ شریک کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور خدا نہیں ہے ایک خدا کے علاوہ۔ وہ کتنے بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، تو اس میں یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ یہ جو فتویٰ لکھا نا
کہ کافر کو کافر مت کہو. تو جب ان پہ کفر کا فتویٰ لگا تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے سوچ کر راستہ نکالا کہ ہم ایسا فتویٰ دیں تاکہ یہ مسئلے ختم ہو جائے کہ کافر کو کافر مت کہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایمان لے. ملا جی مرنے سے پہلے ایمان کی بات نہیں ہے، فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے. کسے کیا معلوم کہ وہ کیسے مرا ہے، توبہ کر کے مرا کہ نہیں مرا. اگر وہ مسلمان حالت میں مرا ہے تو اس کے ساتھ وہ اہتمام کیا جائے گا جو اسلام کے اندر ہے، اور کفر کی حالت میں مرا ہے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو کافروں کے اندر رہے گا. آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ اس لیے ارے بھائی مرنے سے پہلے کسے معلوم ہے کہ وہ ایمان میں مرا؟ لیکن نہیں، فتویٰ ظاہر پر ہے، یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ایمان کا معلوم اللہ رب العزت کو ہے. وہ مسلمان ہے، اسلام کے اندر مرا ہے، مسلمان گھرانے میں ختم ہوا ہے، تو اب اسے کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اسے دفن بھی کیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گا. یہ تو اللہ کا شکر مناؤ کہ ہم لوگ سنی ہے دعائیں مغفرت ہوتی ہیں، ورنہ دوسروں کے یہاں تو یہ ہے کہ مرنے مر دو نہ فاتحہ نہ دو، چلو کام ختم ہو گیا ہے، آج کے بعد کام ختم، کوئی پلٹ کے نہیں آنا. بتاؤ ایسا بھی کوئی اولاد ہوگی، ایسا بھی کوئی بیٹا ہوگا نالائق جو اپنی ماں کی قبر کے کنارے کھڑے ہونے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا نہ کر سکے؟ ایسا بھی کوئی بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کے لیے اتنا جملہ نہ کہہ سکے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے؟ وہ کیا کہہ سکتا؟ ان کے مذہب میں تو حرام ہے، ان کے مذہب میں تو جب یہ کام حرام ہی ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ اللہ کا شکر، اس کا احسان عظیم ہے. کیا اہل سنت والجماعت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر قائم ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے جو ابو بکر اور عمر سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی عقیدہ رہے گا. الحمدللہ رب العالمین، ہمارے نبی نے دعا کا سلیقہ دیا تو آج ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کو بھی معاف فرما دے. اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو جب پانی سر سے اونچا ہو گیا جناب تو انہیں مسجد نبوی سے نکالا. ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، تین آدمی نہیں، چار آدمی نہیں. جانتے ہو کتنے لوگوں کو نکالا تھا؟ 40 لوگوں کو اللہ کے نبی نے اپنی مسجد سے جمعے کے دن گیٹ آؤٹ کر دیا. کتنے؟ 40 40 لوگوں. کتنے لوگوں؟ 40 لوگوں کو. آسان کام ہے؟ آسان کام ہے 40 لوگوں کو مسجد سے باہر کرنا؟ 40 مرد، اور اس زمانے میں تو عورتیں بھی آتی تھیں، تو 13 عورتیں، کتنی 17 عورتیں انہیں باہر کیا تھا. اتنے لوگوں کو اللہ کے حبیب علیہ السلام. اب اس میں ایک بات لکھی ہے امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دن، جس دن یہ ایونٹ ہوا، تو اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تاخیر سے مسجد میں آئے. وہ کسی کام میں تھے تو انہیں دیر ہو گئی. تو وہ جب اپنے گھر سے نکلے جمعے کے لیے، جب انہوں نے لوگوں کو جاتے دیکھا تو وہ ڈر گئے. ارے یار آج تو جماعت چھوٹ گئی، حضور کو اٹھا کے کیا جواب دوں گا؟ یہ لوگ تو سب نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. اب انہوں نے جب عمر کو دیکھا تو یہ لوگ، ان کی ہوا خراب ہو گئی. انہوں نے یار اگر یہ بات جو اندر مسجد میں ہوئی ہے اگر انہیں معلوم ہو گئی تو پھر وہ تو وہاں سے تو چھوڑ کے بھگا ہی دیا، مگر یہ تو صحیح کام صحیح ہو جائے گا. تو وہ لوگ یہ اپنے گھبرا، یہ حضرت عمر اس لیے پریشان کہ کہیں نماز ہو گئی، جماعت آج میری چھوٹ گئی. اور یہ اس لیے پریشان کہ اگر ہمارے نفاق کا پتہ عمر کو چل گیا تو حضور نے تو صرف گیٹ آؤٹ کیا، یہ دنیا سے گیٹ آؤٹ کر دیں گے. تو یہ اپنے ڈرے اور اپنے حضرت عمر فرمایا جماعت ہو گئی؟ نہیں. حضرت عمر فرمایا جماعت ہو گئی ہے؟ نہیں. بس آرام سے اپنے نکلے چلے جائے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تو مسجد بھری، حضور خطبہ دینے. اللہ یہ لوگ کون تھے جو مسجد سے بھاگ گئے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آج کلیئر کٹ کر دیا ہے کہ اسلام والا کون ہے، منافق کون ہے. یہ جو مسجد سے جن کو گیٹ آؤٹ کیا گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا، جو ہماری صفوں میں بیٹھ کر کے چوہے کی طرح ہماری صفوں کو کترنے کا کام کر رہے تھے. اللہ نے قرآن میں اتار دیا ہے اذا جاءک المنافقون
المنافقین لکاذبون، میرے محبوب میں کہہ رہا ہوں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، میرے محبوب یہ تمہارے پاس منافق آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، فرمایا نہیں 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 نہیں، اللہ فرماتا قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، میرے محبوب میں جانتا ہوں میں بتا رہا ہوں یہ لوگ ایمان لاتے یہ گواہی نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کو ایک نہیں ماننے والے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، میرے محبوب یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ سے کیا چھپ سکتا ہے؟ تو انہیں مسجد سے بھگا دیا گیا۔ لہذا ایسے لوگوں سے اپنی دوستیاں، اپنی یاری، میں نے کل ایک اصول بتایا تھا کہ آپ کو یہ دنیا ہے تو آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو آپ بدعقیدہ لوگوں سے یہ کوئی ضرورت پڑے تو اتنا ہی کام رکھیں جتنا آپ کا کام ہے، اس سے زیادہ دوستی یاری یا رشتہ داری بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر اللہ بہتر جانے، آپ جانے۔ قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، سورج کی طرح ساری باتیں موجود ہیں، جیسے سورج کے سامنے سارا دن کلیئر ہوتا ہے اور روشنی کے سامنے ہر چیز نظر آتی ہے، تو ایسے ماحول میں جب ساری چیزیں موجود ہوں اور اس کا بعد بھی بندہ دوستی اور یاری اور پھر رشتے داری لگا، چلو کوئی بات نہیں، اپنا کزن ہے نا، کزن ہے، پتہ چلے گا قیامت کے دن کے کتنا کزن ہے، کیسے ہوا کام، بڑا فٹ بال بنا کر کے فرشتے مان کے فٹ بال بنا دیں گے اور ایسا گول کریں گے کہ پتہ نہیں چلے گا، سانس نہیں آئے گی، وہاں بچانے کوئی کزن مزن نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیے عقیدہ وہی بنا کر کے جائیے، وہی لے کر کے جائیے جو ابو بکر و عمر کا تھا، عثمان و علی کا تھا، بلال کا تھا، کربلا کے حسین کا تھا، بغداد کے غوث پاک کا تھا، اجمیر کے خواجہ اجمیر کا تھا، بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے، اور جو علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے، جو علامہ شاہ احمد درانی لے کر کے آئے، جو علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا، وہی عقیدہ رکھیے گا اور اس عقیدے سے بال کے برابر ادھر سے ادھر مت ہوئیے، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔